قوم چین 47 میں 46 میں 45 میں افیم کھا کے سو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ 48 میں کیسے جاگ گئی؟ انقلاب فرانس کو دیکھ لیں، انقلاب روس کو دیکھ لیں، انقلاب ایران کو دیکھ لیں، تو ہر جگہ ہمیں تخریب، بگاڑ اپنی انتہا پہ نظر آتا ہے، اور اسی کے بطن سے پھر تعمیر جنم لیتی ہے۔ قمر جمیل آپ نے مجھ کو یاد دلائے، ریڈیو پاکستان والے وہ جو ہوا کرتے تھے، محمد علی سید ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے ان دنوں، ایوب خاور وغیرہ تھے، میں بھی ریڈیو پاکستان جایا کرتا، انہوں نے ایک تھیری سمجھائی تھی، دیکھو شمی میاں، یہ 500 سال کا سرکل ہوتا ہے، کسی وقت 100 سال کا ہوتا ہے، اور پیغمبر جتنے یہ تھے ان کے آنے کا دور بھی 500 سال کے بعد آتا تھا، تو یہ ہوتا ہے ایک پوائنٹ آیا، یہ شروع ہوئی، یہ تھیری ہے، تو یہ پریکٹس میں آیا، یہ چل پڑا، کتارسز ہے، یہ آئے اپنی انتہا کو پہنچا، اب اس میں تخریب شروع ہو گئی، پھر ایک دور شروع ہوتا ہے، اب یہ دور اس دور کو ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، یہ اینٹی کیتھارسس ہوتا ہے، تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھسس، یہ آپ اس میں آگے۔ ابھی پاکستان ان ادوار سے گزر رہا ہے، تو ان کو ان ادوار سے مت ناپو۔ انقلاب فرانس آیا، اس کے آنے میں بڑی دیر لگی، انقلاب روس آیا، بہت دیر لگی، لینن کو چوری کرنے میں انقلاب میں خاصا وقت لگا، اسٹالن کو پورے کے پورے، یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہوگی، کیا کچھ کرنا پڑا۔ پاکستان میں ابھی تک ایسا کوئی انقلاب آیا نہیں ہے، وہ انقلاب آ جائے چیزیں سدھر جائیں گی۔ بائی دا وے، میں کتاب کا نام بھول گیا تھا، اس کتاب کا نام ہے بریک تھرو ہے، 1985 میں اس کو یونیورسٹی کیمبرج میں پڑھ رہا تھا، یہ وہ پریڈکشن آج کل آؤٹ آف پرنٹ اگر مل جائے تو دیکھیے گا، ہم جو آج دور دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے تھیسس اور اینٹی تھیسس کا دور ہے، شاید اس میں کوئی بہتری نکل آئے۔ اور جس چین کی آپ بات کر رہے ہیں، جس چین کی بات کر رہے ہیں جو افیمیوں کی قوم تھی، وہ کیسے بنی، کیسے سدھری، بڑا وقت لگا۔ میری ایک دوست تھی جرمن بھی ہے، وہ پڑھ رہی ہوگی، اس نے مجھ سے لندن اسکول آف اکنامکس کے دنوں میں ایک بات کہی تھی، شفیع تم پاکستان کی بڑی پھیں کرتے رہتے ہو۔ اس کی مراد یہ تھی کہ یار اس ملک کو، اور خاص طور برطانیہ کو ڈیفینس کرتے ہو، اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو، کیوں اتنا ساتھ دیتے ہو؟ میں نے کیوں نہیں، دیکھو ان کے پاس چیزیں چوری کی ہیں، انہوں نے جرمنی سے مشینیں چرائیں، انہوں نے جرمنی سے یہ چرایا۔ دیکھیں سنیں اس نے کیا کہا، اس ملک میں ایک اور جنگ ہونی چاہیے، یہ ملک ایک اور جنگ کا حصہ بننا چاہیے، جس میں اس کو شکست ہونی چاہیے، تو پھر یہ نئے سرے سے بنے گا، اور پھر اس کے بعد مشینیں ان کی نہیں ہوں گی، کارخانے ان کے نہیں ہوں گے۔ اب تم لیتھو اور دوسری پرنٹنگ کی مشینیں جو جرمنی سے اٹھا لائے چوری کر کے، عجائب گھروں سے تم سامان اٹھا لائے اپنے عجائب گھر بھرنے کے لیے، وہ نئے بنیں گے۔ جاپان نے تباہ ہو کر کے ترقی کی، میں جاپان کی نہیں بات کر رہا کہ جس کی سرحد جرمنی سے ملا دی گئی، کہ یہ اور ان کی سرحد ایک، اس لیے کمبائن انڈسٹری بنی، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے پاگل پنے کی باتیں۔ تو میں جرمنی ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، وہ ماؤ زے تونگ کا دور ہو، ذرا دیکھیں انقلاب، یا فور دیٹ میٹر ایران کو لے لیں، کیا ہوا وہاں پر آیت اللہ خمینی کا دور آنے کے بعد، جس وقت بازرگان سے لے کر کے سب کی گردنیں اڑا دی گئی، صادق قطب زادہ، اس کے بعد نیا دور یہ آیا، اب اسی کے خلاف پروپیگنڈا چل پڑا ہے۔ وہی چیزیں وینزویلا میں ہو رہی ہیں۔ امریکہ بہادر کہاں کیا کر رہا ہے، میں آپ کو دنیا کی تاریخ نہیں بتا رہا۔ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ کرائسس آف مورالٹی، اخلاق کا بحران، بیسیکلی ہم اخلاقی طور پر پست ہو گئے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، عیاری ہم کرتے ہیں، وعدہ خلافی ہم کرتے ہیں، عہد کو ہم توڑتے ہیں، یعنی جتنی بھی کوالٹیز آپ گنوائیں گے جس کی وجہ سے اس معاشرے میں زندگی گزارنا اجیرن ہوتا جا رہا ہے، اس کی بیس جو ہے وہ امورلٹی ہے، یعنی اخلاق کا بحران ہے۔ میں آپ سے ایک بات کو برا تو نہیں مانوں، جی ارشاد۔ طاہر مسعود صاحب، جو ہماری اچھائیاں ہیں، جو ہماری کوالٹیز ہیں، اس کو کیا آپ یقین کریں گے کہ فلاحی ریاست برطانیہ نے بہت اچھی طرح سے اپنا لیا، ٹھیک ہے، وہ کینیڈا نے اپنا لیا ہے، وہ اپنے بیمار پالتے ہیں، کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتے، علاج کراتے ہیں، بھتے دیتے ہیں، وظیفہ دیتے ہیں، کسی کو نہیں مرنے دیتے، اور جس کو ہم سمجھ رہے ننگی پھر رہی ہیں، اب جو چاہو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، وہ وہاں پر ابتدا تھی، آج بھی ہے، تھی اور ہے، اس کو وہ گھاس نہیں ڈالتے۔ ہمارے یہاں یہ انتہا ہے،
جو جس کو وہ گھاس نہیں ڈالتے وہ ہمارے انتہا بن گئی. اور جو ہماری اخلاقیات تھیں جن کو آپ گنبد پہ چڑھ کر کے اذانیں دیا کرتے تھے اس کو انہوں نے اپنا لیا. اب آپ اخلاق کا نام دیں, فلاحی ریاست کا نام دیں, یہ تو ہماری کھوئی ہوئی میراث ہے سر جو چلی گئی. اب پھر میں کہوں گا کہ اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے, یہ کریں. میری نظر میں وہ جسٹس تھا جب اسلامی انقلاب کا میں نعرے لگایا کرتا تھا. میری نظر میں وہ انصاف تھا جو عام ہوا کرتا تھا. جسٹس شہاب الدین تھے میری نظر میں. ہاں, اور آپ چاہے وہ کہیں کسی اور کے نام لیں ان ججز کو, وہ قادیانی تھا اور وہ یہ تھا وہ تھا, وہ میرے مسائل نہیں. انصاف تھا, قانون کی بالادستی تھی. آپ اخلاق کہہ لیں, اس کو کچھ کہہ لیں. میرے ذہن میں وہ تھا جس وقت میں نعرے لگایا کرتا تھا حسن معاشرت, یعنی وہ نہیں ہے. ہاں, یہ معاشرہ جو ہے وہ منظم ہے اور ایک چند اصولوں پر کھڑا ہے اور اس کی پاسداری کرتا ہے اور اس کے فوائد پورے معاشرے کو پہنچتے ہیں. تو ہمارا بنیادی مسئلہ تو یہ ہے, یہ مسئلہ کیسے دور ہوگا یہ میری سمجھ نہیں آ رہا. یعنی ٹیکس کا نظام شاید ٹھیک ہو جائے, شاید فوج یہ کہہ دے کہ ہم آئندہ مداخلت نہیں کریں گے, شاید یہ کہہ دیں سیاستداں کہ وقت پر انتخابات ہوں گے اور ہر نتیجے کو ہم قبول کر لیں گے. لیکن عوام الناس کی اخلاقیات کیسے بہتر ہوگی؟ جیسی روح ویسے فرشتے. ہاں, یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے میرے نزدیک. تو اس کو ٹھیک ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. میں نے ابھی کہا کہ جیسی روح ویسے فرشتے. ہاں, جس دن ہمارے رہنما صحیح ہو جائیں گے, ہاں, یہ بیچارے تو بڑے معصوم ہیں. تو رہنما کو صحیح کون کرے گا؟ یا ایسی بات ہے, بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ مجھے کیا پتا کون باندھے گا, لیکن جن کا جو کام ہے وہ کریں, باقی چیز اللہ توکل. دنیا بھر میں ایک تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں. وہاں ٹرمپ ہیں, یہاں ہندوستان میں مودی ہیں, کشمیری بند پڑے ہیں, اتنے دن ہو گئے, ان کا کوئی پاکستان کا نام نہیں حال نہیں ہے. خود پاکستان کے جو حالات ہیں اس پر تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں اتنی دیر سے. تو یہ جو بڑی ایک تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, موسموں میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے, سیاسی موسموں میں بھی تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور نیچے کا تلچھٹ اوپر آ گیا ہے. یہ سب چیزیں کس تبدیلی کی غمازی کرتی ہیں؟ ہر دور میں ہاں ایسی تبدیلیاں آتی رہیں. ہاں, ہمیں وہ دور چونکہ پتہ نہیں ہے اس لیے ہم ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. ہاں, ہر دور میں یہ آتے رہے. ہاں, ہر دور میں پیغمبر اسی لیے آتے رہے کہ ان چھچوروں کو جا کے ٹھیک کرو. اب کوئی نیا نبی تو آنے سے رہا, ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ہم جو آپ توقع کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں جو چیز مجھے چمکتی نظر آ رہی ہے, میں اس کی پریڈکشن نہیں کر سکتا. میں نے سارے لاٹری کے نمبر میں بتا دیتا, سارا انعام میرے نام نکل آتے. میں ایسی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا. ہاں, میں ایک چیز جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ جس دن ایمانداری کے ساتھ توبہ کر لی گئی, سنے میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. مولا بلال مدینے مجھے نہیں جاؤں گا تیرے در سے خالی, بھر دے مولا جھولی میری, یہ اس ٹائپ کی چیزیں بند ہو جائیں. عمل کر لو, یہ سوچ لو کہ یار میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا, اس کو چیک کر لو. ٹھیک ہے. وہ بیمار تو نہیں ہے, اس کو چیک کر لو. جب ہر ایک اپنے پڑوسی کو دیکھنے لگے, خیال آنے لگے, بیمار نہ پڑنے پائے, کہ جو ہماری بنیادی ہدایات ہیں, یار پاکستان سے کرپشن ختم ہو گیا, ذمہ داری ہے اس کو پورا کر دو, یہ ہے یہ کر دو. فلاحی ریاست بن گئی, انگریز اس طرح سے کرتا ہے. آپ یقین کریں میں اس کی وہ پل نہیں بنا رہا اس کی تعریفوں کے, ہماری جو اچھی چیزیں تھیں اس نے اپنا لی. ویسے تو یہ سوال خود اپنی جگہ پر خاصا قابل غور ہے کہ وہ قومیں کیسے سدھر گئیں جن کے پاس نہ کوئی نبی تھا, نہ جن کے پاس کوئی کتاب تھی, نہ جس کے پاس کوئی ماڈل تھا, وہ کیسے اچھی ہو گئیں. یہ خود ایک بڑا پراسرار معاملہ ہے, اس کو تو چھوڑ دیں آپ. اب آپ یہ فرمائیے کہ بہت تفصیلی گفتگو ہو گئی, پتہ نہیں ناظرین جو ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں یا کچھ اکتاہٹ کا شکار ہیں, تو میں اس گفتگو کو ایک طرح سے سمیٹ رہا ہوں. سمیٹ کر آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب کوئی ایسی بات جو میں نے نہ پوچھی ہو اور آپ کے دل میں ہو کہ یہ بتانی چاہیے تھی مجھے, وہ فرمائیں آپ. کتنا عرصہ جیو گے اور جب چلے جاؤ گے تو کیا خواہش ہے کس نام سے یاد کیے جاؤ. بہت خوب. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام اجازت دیجیے, میں جناب شفیع نقی جامعی کا بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا. لندن سے آ کر ایک تفصیلی ملاقات ریکارڈ ہوئی. یقیناً اس میں سیکھنے کے, سوچنے کے, سمجھنے کے بہت سے پہلو ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.